عبداللہ عراق کا مشہور ڈاکو، ہلاکت خیز غارت گر اور ستم پیشہ قاتل آج ایک خوفناک مہم سے پلٹ کر اپنے گھر آیا تھا۔ کافی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ ساتھیوں نے رخصت ہوتے وقت دریافت کیا، سردار دوسری مہم کی تیاری کب تک ہوگی؟ آج نہ جانے کیا بات تھی کہ اس سوال پر عبداللہ کے چہرے سے خوشی کا کوئی نشان نہیں ظاہر ہوا۔ اس نے نہایت بے دلی سے جواب دیا، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، تیاریوں کی اطلاع تمہیں وقت سے پہلے دی جائے گی۔ ساتھیوں کو رخصت کر کے جب وہ اپنے بستر پر لیٹا تو ایک نامعلوم کسک سے اس کا دل بوجھل تھا۔ ہزار کوششوں کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ وہ حیرانی کے عالم میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ غفلتوں کی نیند بہت گہری تھی، اس لیے منہ پھیر کر لیٹ گیا، لیکن اس مرتبہ دل کا بند دروازہ نیند باز ہو چکا تھا اور غیب کی سرگوشیوں کے لیے گنجائش نکل آئی تھی۔ اچانک دل کے روزن سے کوئی بہت دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، سالم ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ، تیرے نامہ زندگی کا ایک ایک ورق سیاہ ہو چکا ہے۔ مظلوموں کی آہ بے گناہوں کے خون اور معاصی کے بوجھ سے تیری مغرور گردن اب ٹوٹنا چاہتی ہے۔ مرنے کے بعد جب تک تو ایک باغی مجرم کی طرح خدائے قہار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو دہشت و جلال سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ انجام کی رسوائی اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اب بھی وقت ہے، اٹھ اور اپنے خاکی جسم سے شیطان کا یہ پیراہن اتار کر پھینک دے۔ مغفرت و کرم کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، جیسے بھی ممکن ہو اپنے روٹے ہوئے مولا کو راضی کر لے۔ غیب سے آئی یہ صدا اس کے دل کے آر پار ہو گئی اور اسے تڑپتے ہوئے بسمل کی طرح گھائل کر گئی۔ اب دل کی اندرونی حس بیدار ہو چکی تھی اور عمر بھر کی کثافتوں کا غبار آنکھوں کی راہ سے سیلاب کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسی عالم اضطراب میں عبداللہ اپنے بستر سے اٹھا اور رات کی تاریکی میں اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی جعفر کے گھر گیا۔ عبداللہ کی بے وقت آمد سے جعفر گھبرا کر اٹھا۔ اس نے جلدی سے پوچھا کہ کسی فوری مہم کی تیاری ہے؟ عبداللہ نے آپ دیدہ ہو کر جواب دیا، ہاں، آج زندگی کی سب سے بڑی مہم ہے میرے دوست، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے سردار؟ ہچکیاں بھرتے ہوئے عبداللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، جعفر، اس وقت میں ہولناک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوں۔ اپنی سیاہگار زندگی اور اس کے بھیانک انجام کے تصور سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ خدا را بتاؤ کہ ایک باغی مجرم کی طرح عمر کا جو حصہ میں نے گزارا ہے، کیا اب کسی طرح اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ کیا اس رحمت خاص کا کہیں سراغ لگ سکتا ہے؟ جعفر، میں اندھیرے میں بھٹک رہا ہوں، مجھے چراغ دکھاؤ۔ میں اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی کرو، میں گھائل ہو گیا ہوں، میرے زخموں کی ٹھیس کے لیے کوئی مرہم بتاؤ۔ اتنا کہتے کہتے عبداللہ کی آواز حلق میں پھنس گئی اور وہ چپ ہو گیا۔ ایک غم گسار چارہ گر زبان میں جعفر نے جواب دیا، دل کا یہ رغبت انگیز انقلاب اور سوز و کرب کی یہ نئی منزل تمہیں مبارک ہو سردار۔ افسوس کہ تمہاری طرح میں بھی کوچے سے نہ آشنا ہوں، البتہ اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ خدا کی تلاش میں نکلنے والے سب سے پہلے کسی مرشد کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اسے پا لینے کے بعد خدا یابی کی منزل بہت قریب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے یہی ایک راہ اب تک کھلی ہوئی ہے، باقی تمام راستے بند ہیں۔ خدا کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مرشد کامل ہی اس راہ کے نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے۔ مرشد کامل کے بغیر یہ راہ آج تک کسی نے بھی طے نہیں کی۔ اے عبداللہ، جعفر کی اس بات پر عبداللہ کی آنکھیں چمک اٹھی، اس کا سوکھا ہوا چہرہ اس طرح کھل گیا جیسے پاس کی تاریکی میں سے امید کی کرن نظر آ گئی ہو۔ ایک غم نصیب شکر گزار زبان میں اس نے جعفر کی ہمدردیوں کے جواب میں کہا، میرے دیرینہ ہمدم، تمہاری غم گساری رہنمائی کا شکریہ۔ تم نے میرے جلتے ہوئے زخموں پر جیسے تسکین کا مرہم رکھ دیا ہے۔ اب اگرچہ میں مایوس نہیں ہوں، لیکن میرے دوست، کسی مرشد کامل کی تلاش کا صحیح شعور بھی تو مشکل امر ہے۔ اس مشکل کو بھی اب تم ہی آسان کرو۔ تم ہی کسی مرشد کامل کا نشان بتاؤ، میں اس کی گلی میں سر کے بل جاؤں گا۔ عبداللہ کے سوال پر جعفر ایک شریک غم کی طرح پھوٹ پڑا، میرے محسن، تم شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو۔ باور کرو، میرے خون جگر سے اگر تمہارے دل کی آگ بجھ سکتی ہے تو میں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار پاتا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ آگ پانی سے نہیں بلکہ تجلیات کی خنکی سے بجھتی ہے۔ سردار، تم اس بات سے ناواقف نہیں ہو کہ میرا اور تمہارا ماحول دونوں کا ایک ہی رہا ہے۔ تمہاری ہی طرح میں بھی ان تمام چشموں سے گریزا رہا ہوں جہاں خیال و عمل کی طہارت حاصل ہوتی ہے، اس لیے تمہاری طرح مجھے بھی کسی مرشد کامل کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ مرشد کامل کی تلاش بھی خدا کی تلاش کا نقطہ آغاز ہے،
اس لیے اگر تم خدا کا نام لے کر اس مہم پر جو نکل پڑو تو مجھے یقین ہے کہ خدا تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ یہ راہ طے نہیں کی جاتی ہے سردار، کروائی جاتی ہے۔ جگر میں ٹیس اب بھی تھی لیکن زخموں کی جلن کم ہو گئی تھی۔ تاریکیوں میں ڈوبا رہنے والا عبداللہ اب اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھوں میں امید کا چراغ تھا۔ جعفر کی بات سن کر اضطراب شوق میں عبداللہ اٹھا اور سیدھا اپنے گھر لوٹ آیا۔ رات کافی ڈھل چکی تھی، رحمت یزدانی کے فرشتے آسمانوں کے دروازے کھول رہے تھے۔ ستاروں کی چاندنی میں اچانک ایک قافلہ نور زمین کی طرف اترتا ہوا نظر آیا۔ شاید کسی فیروز بخت کی دعا آج شرف قبول سے سرفراز ہونے والی تھی۔ عبداللہ اپنی کوٹھڑی کے ایک تاریک گوشے میں چھپ کر رو رہا تھا۔ کبھی کبھی ہچکیوں کے درمیان رکعت و قرب میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دیتی، اے مغفرت و کرم والے، ایک شرمسار مجرم کو اپنی رحمت کے وسیع دامن میں پناہ دے دے۔ اے تیرا بختوں کی امید کا اپنی سیاکار زندگی سے تائب ہو کر آج میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں، تو اپنی اونچی بارگاہ سے ایک فریادی کی پکار سن لے۔ اے دل کے ٹوٹے ہوئے آبگینوں کو جوڑنے والے، ہر طرف سے ٹوٹ کر اب تیری راہ میں قدم اٹھا رہا ہوں، بھیج دے کسی مرشد کامل کو، تیری دہلیز تک مجھے پہنچا دے۔ بے نیاز مولا، میں تیری بارگاہ عظمت کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روؤں گا، مچل مچل کر تڑپوں گا اور زار و قطار فریاد کروں گا، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ رات پچھلے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ جلدی جلدی اس نے دعا تمام کی، چاروں طرف ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل پڑا۔ حق کی تلاش میں اس کے سفر کا نقطہ آغاز تھا۔ گلیوں اور پرخطر راستوں سے ہوتا ہوا وہ ایک چوراہے پر جا کھڑا ہوا۔ نامعلوم طور پر دل بے چین نے نشاندہی کی کہ جہاں وہ کھڑا ہے وہی مرشد کامل کی ملاقات کی جگہ ہے۔ انتظار میں کھڑے کھڑے کافی عرصہ بیت گیا۔ ستاروں کی آنکھیں ڈوبنے لگی۔ امید و بیم کی کشمکش کا یہی عالم تھا کہ چند ہی لمحے کے بعد اسے کچھ فاصلے پر حرکت کرتا ہوا ایک سایہ نظر آیا۔ بے ساختہ دل نے آواز دی، مرشد کامل آ رہا ہے۔ پاؤں چھونے کے لیے شوق کی نگاہ جھکی، عقیدت نے قدم بڑھائے، امیدوں نے خیر مقدم کیا اور قریب پہنچ کر اس نے عالم بے خودی میں پکارا، مرشد کامل، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا ہوں، آؤ میرے قریب آؤ، میرے کشور دل پر فراوانی کر دو، مجھے مرید کر لو، مجھے بے دام خرید لو، میں تمہارے ہاتھ پر اپنی متاع ہستی بیچ رہا ہوں، مجھے اپنا غلام بنا لو، میں اپنی آزادی کو تمہارے قدموں پر نثار کرتا ہوں۔ آنے والے نے حیرانی کے عالم میں جواب دیا، میرے بھائی، میں تمہاری زبان نہیں سمجھ رہا ہوں، تم جس کا انتظار کر رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، میں اندھیری راتوں کا سیاہ ہوں، مجھے اجازت دو، تمہاری امیدوں کا مرکز بن کر کوئی اور ہوگا۔ عبداللہ نے دامن تھامتے ہوئے کہا، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں اور میری امیدوں کا مرکز کون ہے یہ جاننا تمہارا کام نہیں، میرا کام ہے۔ خدا کے ایک بچھڑے ہوئے بندے کو خدا سے قریب کر دینا تمہاری ہستی کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ مرشد، دیر مت کرو، مجھے مرید کر لو تاکہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہاری رہنمائی میں میرے سفر کا دوسرا دور شروع ہو جائے۔ آنے والے نے ذرا سنجیدہ ہو کر جواب دیا، میرے بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے مجھے غلط سمجھا ہے، میں اس راہ کا آدمی نہیں ہوں، میں کیا کروں اور میرا پیشہ کیا ہے؟ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم میرے منہ پر تھوک دو گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ جس مہم پر آج میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہزار انکار کے باوجود عبداللہ اپنی ضد پر قائم تھا اور کسی طرح بھی اس دامن سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب وہ بھی تنگ آ چکا تھا اور ایک اجنبی دیوانے سے پیچھا چھڑانے کا کوئی ہیلا تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تم نہیں مانتے تو میں نے تمہیں مرید کر لیا، اب آج سے تم ہمارے ہاتھ بک گئے، جس پرخطر راہ پر تم نے قدم رکھا ہے اسے سلامتی کے ساتھ طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے مرشد کی غیر مشروط اطاعت کرو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم یہاں کھڑے رہو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، یہیں کھڑے رہنا، یقین رکھو واپسی کے بعد میں تمہیں وہ راستے طے کروا دوں گا جو بارگاہ ایزدی کے چوکھٹ تک پہنچاتا ہے۔ اچھا اب اجازت دو۔ یہ کہتا ہوا وہ جس طرف سے آیا تھا اسی طرف واپس لوٹ گیا۔ جب تک وہ نظر آتا رہا عبداللہ کی حسرت بھری نگاہیں اس کا قدم چومتی رہیں۔ صبح ہو گئی اور عبداللہ انتظار میں کھڑا رہا۔ دن چڑھنے تک شہر کے ایک مشہور شخص کا گھنٹوں ایک جگہ کھڑا رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ ایک طرف سے آدمیوں کا تانبا بند گیا، لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ وہ اپنے گھر واپس چلیں، لیکن سب کے لیے اس کے پاس ایک ہی جواب تھا، میرا مرشد کامل مجھے حکم دے گیا ہے کہ جب تک پلٹ کر نہ آؤں تم یہیں کھڑے رہنا، اب میں اس کی واپسی تک یہاں سے کہیں نہیں ٹل سکتا۔ وہ وعدہ کر کے گیا ہے کہ مجھے بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ تک پہنچا دے گا۔
لوگوں نے اصرار کرتے ہوئے کہا رات بھی ختم ہو گئی، اب دن کا آخری حصہ گزر رہا ہے، اسے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ گیا ہوتا، اب اس کا انتظار بے سود ہے، اس نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ عبداللہ نے یقین کے تیور میں شرابور ہو کر جواب دیا، اپنی زبان کو آلودہ گناہ مت کرو، مرشد کامل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ دم رخصت اس نے کسی وقت کا تعین نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی واپسی کی میعاد صبح محشر تک ہے۔ تم لوگ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں عمر کے آخری لمحے تک اس کا انتظار کروں گا۔ دنیا کی ہر چیز حرکت میں تھی، وقت کا قافلہ بھی رواں دواں تھا۔ کتنی شامیں آئیں اور گزر گئیں، کتنے سورج نکلے اور ڈوب گئے، لیکن عبداللہ اپنی جگہ پر کھڑا تھا، کھڑا رہا۔ اب وہ علاقے کا قابل نفرت جرائم پیشہ نہیں تھا، عقیدت کیش نگاہوں کا تماشا بن چکا تھا۔ ہزاروں شیدائی ہر وقت اسے اپنے جھرمٹ میں لیے رہتے۔ مرشد کامل کا انتظار اب تنہا اسی کو نہیں تھا، دیوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ چاندنی رات تھی، پچھلا پہر تھا، ساری آبادی پر خاموشی طاری تھی، تماشائی بھی آلودگی کے عالم میں تھے، لیکن عبداللہ بدستور کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں انتظار میں کھلی تھی۔ اچانک اسے کسی آنے والے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک سفید پوش بزرگ لمبی عبا پہنے ہاتھ میں عصا لیے کھڑے تھے۔ نگاہوں کا جلال پیشانی کی تلت اور شہر سے برستا ہوا نور نشاندہی کر رہا تھا کہ انسانی پیکر میں کوئی آسمان کا فرشتہ اتر کر آیا ہے۔ عظمت خداداد کی دھمک سے عبداللہ کی آنکھیں جھک گئیں، دل ایک نامعلوم ہیبت سے مروب ہو گیا۔ بزرگ نے پرشکوہ لہجے میں دریافت کیا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آنکھیں نیچی کیے ہوئے عبداللہ نے جواب دیا، مرشد کامل کے انتظار میں۔ بزرگ نے پھر سوال کیا، کون مرشد کامل؟ عبداللہ نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، وہی مرشد کامل جس کے ہاتھ پر میں مرید ہو چکا ہوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم یہی میرا انتظار کرو، میں واپس ہونے کے بعد تمہیں بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ تک پہنچا دوں گا۔ بزرگ نے فرمایا، میرے عزیز، وہ مرشد کامل نہیں ہے، اندھیری راتوں کا سیاہ ہے، بارگاہ یزدانی کا راستہ اسے خود نہیں معلوم، وہ تمہاری رہنمائی کہاں سے کرے گا؟ اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، بلا وجہ اس کے انتظار میں اپنی جان مت ہلاک کرو۔ عبداللہ نے اصرار کرتے ہوئے جواب دیا، میرے دل کا یقین کسی بھی طرح متزلزل نہیں ہو سکتا، وہ ضرور واپس آئے گا اور اسے بارگاہ یزدانی کا راستہ قطعاً معلوم ہے، مرشد کامل کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بزرگ نے تنبیہ کے لہجے میں فرمایا، ایک غلط بات پر اصرار مت کرو، تم سخت قسم کے فریب میں مبتلا ہو، اپنی نادانی سے ایک چور کو تم نے مرشد کامل سمجھ لیا ہے۔ سوتے ہوئے انسانوں کی آنکھوں سے کاجل چرانے والا بھی اگر مرشد کامل ہو سکتا ہے۔ افسوس تمہاری ناسمجھی پر عبداللہ کا پیمانہ ضبط لبریز ہو چکا تھا۔ مرشد کے خلاف اس بات کو برداشت نہ کر سکے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہچکیوں پر قابو پانے کے بعد اس نے درد و کرب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، مجھے سخت افسوس ہے، ایک طرف تو آپ کی بات دلوں پر اثر ڈال رہی ہے، اتنا مقدس ہو کر آپ کا یہ انداز سمجھ میں نہیں آ رہا، گستاخی نہ ہو تو کیا میں آپ کا اس میں گرامی پوچھنے کا اعزاز حاصل کر سکتا ہوں؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام معلوم کر کے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو سن لو، مجھے خضر کہتے ہیں۔ بھٹکے ہوئے مسافروں کو راہ راست پر لانا میرے منصب کا اہم ترین فریضہ ہے، اسی رشتے سے میں نے تمہاری فہمائش کی ہے۔ نام سنتے ہی عبداللہ نے جھک کر قدموں کا بوسہ لیا، ابا کا دامن آنکھوں سے لگایا اور فرط ادب سے کانپتے ہوئے کہا، آج میں اپنی خوش نصیبی پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے، حیرت نصیب جلووں سے میری نگاہیں سراب ہو رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ عرض کرنے کی بھی اجازت دی جائے کہ جس مرشد کامل کو چور کہا جا رہا ہے، اس سے مرید ہونے کے بعد ہی مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے، اس چور کی نسبت کا یہ اعزاز کیا میرے لیے قابل فخر نہیں ہے؟ آپ کی تشریف آوری کے بعد میرا مرشد کامل پر یقین مزید پختہ ہو گیا ہے۔ حضرت خضر نے ارشاد فرمایا، پھر تم نے اسی غلطی کا اعادہ کیا، میں مرشد کامل کو چور نہیں بنا رہا ہوں، تم نے ایک چور کو مرشد کامل بنا لیا ہے، البتہ چونکہ اب تمہاری ضد ہے تو چور کو ہی مرشد کامل بنا دیا جائے۔ یہ بشارت سن لو کہ اسی جگہ مرشد کامل سے تمہاری ملاقات ہوگی اور اس کے چند لمحوں بعد تم بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ پر خلت عرفان سے سرفراز کیے جاؤ گے، انتظار کرو اس وقت کا جب تمہارے دل کی سرزمین پر تجلیات الہی کا عرش بچھا جائے گا، خدائے قادر تمہارے حوصلے کی حفاظت فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے خضر واپس پلٹے اور 2 قدم چل کر نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سفیدہ سحر نمودار ہوا اور عبداللہ کے نصیب کی تاریکی چھٹنے لگی۔ اندھیری راتوں کا سیاہ عبداللہ کا مرشد کامل جس کا نام یحییٰ تھا، آج بے حد مسرور تھا۔ بغداد عروس البلاد کے متعلق بہت ساری روایتیں اس نے سنی تھیں،
بہت دنوں سے اسے اشتیاق تھا کہ ایک بار چل کر اس دولتمند شہر میں قسمت آزمائی جائے۔ آج چند حوصلہ مند ساتھیوں کی مدد سے بغداد کی مہم کا پروگرام طے پا گیا تھا۔ مشورے کے مطابق صبح سویرے بغداد کے لیے روانگی تھی، اس لیے رات ہی کو تمام ساتھی ایک جگہ جمع ہو گئے اور صبح ہوتے ہی اندھیری رات کے سیاحوں کا یہ دستہ بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے بغداد قریب آتا جا رہا تھا، نامعلوم طور پر یحییٰ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی اس بے چینی کا اس نے ساتھیوں سے کئی بار ذکر کیا، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔